السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ اس معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے ذکر کے فضیلت کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کے ذکر کا ارشاد ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا۔ وَالذَّاکِرِینَ اللَّہَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ اعد اللہ لَہُم مغفرۃ وَاجرا عظیما۔ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَہْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِینَ۔ اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف کے ساتھ، اونچی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ تھا قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کا ذکر۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں اللہ کے ذکر کی فضیلت کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردوں کی مانند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے ہاں پاکیزہ ترین ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو، تم ان کی گردن نہیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر اس نے مجھے اپنے نفس دل میں یاد کیا تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ خود ہمارے پاس دوڑ کر آتا ہے جب ہم اس کے پاس خود چل کر جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کسی ایسی چیز کے متعلق بتائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ صفا میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عتیق وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے اور بغیر قطع رحمی کیے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مسجد کی طرف جائے، پھر وہاں کچھ سیکھے یا اللہ عز و جل کی کتاب سے 2 آیات تلاوت کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور جس قدر آیات ہوں گی اتنے ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث نقصان ہوگی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں انہوں نے نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھا مگر وہ مجلس ان کے لیے باعث نقصان ہوگی۔ اگر وہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے گا اور اگر وہ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو گویا وہ گدھے کی نعش جیسی چیز سے اٹھے ہوں اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ کے ذکر کی کتنی شان ہے، کتنی برکت اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کا ذکر کرنے کی اور ہماری زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہیں، آمین۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سا ذکر کریں اور کون سی تسبیحات ہمیں ڈیلی پڑھنی چاہیے تو میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو ہے ڈیلی اذکار کے نام سے، اس میں نے روزمرہ کے اذکار بتائے ہوئے ہیں، وہ اذکار آپ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔